نبی رہا حضرت رات کا تو مقابلہ ہونا چاہیے. شیخ طریقت کل دس بجے جاتی کون سی حالات. قائم ملت اچھا کب تک ہو جائے گی. حضور صاحب سجادہ دامت برکاتہ تعالی کب ہو جائے گا. اساتذہ منظر اسلام طلبہ کرام معزز سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جشن ختم بخاری شریف کی مبارک محفل میں اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ سب کو حضور صاحب سجادہ کی قیادت صدارت سرپرستی رہنمائی میں اس مجلس میں جمع ہونے کا شرف مولا کریم ہم سب کی حاضری طلبہ کرام کا پڑھنا سننا سب اپنی بارگاہ بے نیاز میں قبول فرمائے اور ہم سب کو ان طلبہ کو دارین کی سعادتوں سے سرفراز فرمائے. نہایت متبرک محفل ہے. اس میں چند باتیں میں عرض کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر آئے. خلوص الہیت کے ساتھ نبی اکرم نور مجسم سید عالم علیہ السلام کی بارگاہ بے پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ذرا توجہ کے ساتھ باتوں کو سنیے گا. اسی مقام پر بے توجہی سے کوئی شبہ پیدا نہ ہو. اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ نے انسانوں کی رشد و ہدایت ارشاد و تبلیغ کے لیے انبیاء کرام کی ایک کثیر جماعت کو مبعوث فرمایا. رسول بھی بھیجے, انبیاء بھی بھیجے, اور ان کی امتوں میں ان کے دین کی
تبلیغ کرنے کے لیے مبلغ بھی پیدا کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نجی بنایا، حضرت نوح کو اولو العزم رسولوں میں بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو خلت سے نوازا، حضرت یوسف کو حسن سے نوازا، حضرت عیسیٰ کو جمال بخشا اور حضرت موسیٰ کو جلال بخشا۔ ان انبیاء کرام کی عظمت اور ان کے مرتبے کی بلندی یہ مسلم ہے۔ ہمارے پیارے مصطفیٰ کے بعد انبیاء میں جس رسول کا مرتبہ سب سے بلند ہے وہ حضرت خلیل ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا اور مصطفیٰ کو اپنا حبیب بنایا۔ لیکن خلیل و حبیب میں فرق کیا ہے؟ تو خلیل تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں، وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ۔ حبیب مقام مغفرت کے درجے امید میں اور پیارے حبیب مغفرت کے درجے امید میں نہیں بلکہ مصطفیٰ کو اللہ رب العزت نے بشارت عظمی عطا فرمائی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب اجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ اپنے بیٹے اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، اجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ جو اپنے بیٹوں کے لیے اولاد کے لیے دعا کرتا وہ خلیل ہے اور پیارے مصطفیٰ کا مقام اللہ اعلان فرماتا ہے، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ ابراہیم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ربی اجعل لی صدق لسان فی الآخرین، ربی اجعل لی صدق لسان صدق فی الآخرین۔ ابراہیم مقام دعا میں ہے اور نبی کریم علیہ السلام کے لیے اللہ اعلان فرماتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، رب لا تخزنی یوم یبعثون، رب لا تخزنی یوم یبعثون۔ یہ دعا کرنا ہے ابراہیم خلیل اللہ اور قرآن اپنے مصطفیٰ کے لیے فرمایا،
یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. یہ مقام القدرت ہے، یہ مقام التحقیق ہے. سارے انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے جتنے معجزے دے کر بھیجا وہ سارے معجزے اللہ نے اپنے پیارے مصطفیٰ کی ذات میں جمع کر. حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ وہ ہواؤں کے جوش پر سوار ہو کر زمین کے جس حصے میں چاہتے تھے آسانی کے ساتھ کام کرتا، جہاں چاہتے آسانی کے ساتھ کام کرتے، جہاں چاہتے ہوا پر سوار ہوتے. اتنا عظیم ہوتا ہے. لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو ساری زمین پر نہیں بھیجا بلکہ ساری زمین مصطفیٰ کی نظروں کے سامنے. اب زمین کی سیر کرنا یہ الگ ہے اور زمین کا سمٹ کر پیارے مصطفیٰ کی نظروں کے سامنے آنا یہ الگ ہے. معلوم ہوا کہ مقام خلیل الگ ہے، وہ مقام حبیب ہے. بہت جلدی میں تمہیدی کلمات سے اپنی بات کی طرف آتا ہوں. ایک بات اور سنتا ہوں. حضرت سلیمان کو ہوا تابع فرمان کی ایک چلتی ہے، لیکن ہوا آسمان پر لے کر لے گئی. ہوا نے سیر کرائی زمین پر، لیکن پیارے مصطفیٰ کو اللہ رب العزت نے معراج میں عرش اعظم سے بھی اوپر لامکان میں جانے کے لیے رفع عطا فرمایا تو ہوا کے مقابل کئی گنا زیادہ ہے. اور رفع کا عمدہ کرو تو فرق ماشاء اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا کو اژدہے کی شکل میں تبدیل کیا. ایسا تھا اس کے دونوں جبڑوں کا فاصلہ 40 گز تھا. دونوں جبڑوں کا فاصلہ 40 گز. اسی لیے تو فرمایا امام اہل سنت نے عصائے کلیم اژدہائے غضب. بولتے ہیں نا بڑی غضب کی تقریر کرتے ہیں. وہی ہے عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا. مجال میں چلتا تھا عظیم معجزہ تھا. لیکن یاد ہے مصطفیٰ علماء کے طور پر جاتا ہوں یہ عصا سانپ کی شکل میں تبدیل تو ہو گیا، لیکن اللہ نے اسے قوت ادراکی عقلی عطا نہیں فرمایا. وہ بول نہیں سکتا تھا، چل سکتا تھا. عصا کو سانپ تو بنا دیا لیکن بولنے کی عادت نہیں، سوچنے کی عادت نہیں، جواب دینے کی عادت نہیں. مگر بارے پیارے مصطفیٰ کہ پیارے مصطفیٰ نے کی اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کے لیے درختوں کی زبان سے کلمہ بھی پڑھوا دیا، درختوں سے کلمہ پڑھوا دیا، پہاڑوں سے کلمہ. ان پر جن کو
شجر تک کرے سلام، ان پر سلام جن کو تقیت شجر ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر سلام جن کو تقیت شجر عصائے کلیم از دہائے غضب تھا. مجھے پورا بات بتانا پسند ہے. فرعون کے مقابلے جادوگروں کے سامنے میدان مقابلہ یہ نشانی کے اظہار کے لیے مقام لیکن نبی کریم علیہ السلام کا معاملہ کیا تھا؟ علی سے روایت فرماتے ہیں اعلان نبوت سے کے بعد کی بات نہیں ہے، اعلان نبوت سے پہلے میں نبی کے ساتھ مکہ مکرمہ کے جس پہاڑ کے پاس سے گزرتا تھا ہر پہاڑ پڑتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ. ایک ایسا تھا متعدد اثر تھا اور یہ متعدد پہاڑ نہیں، یہ ہر پہاڑ کی بات ہے. اچھا ایک اور بھی ذرا توجہ رکھو جو فرماتے بات اور اسا ازدہا بن گیا بے معجزہ ہے، لیکن انڈا مرغی بن جاتی ہے. اس کی مثالیں موجود ہیں، لیکن درخت بولے پیڑ سجدہ کرے جانور تعظیم کرے، یہ بات عالم عادی میں ہمارے پیارے مصطفیٰ کے علاوہ اور جگہ پر کم نہیں. ہاں حضرت سلیمان علیہ نبی کے نام علیہ السلام کے لیے، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے جب آپ تصویر کرتے تھے تو پرندے اور پہاڑ ان کی تسبیح کا جواب دیتے تھے. اور آپ آگے نبی سے تو سارے اپنی جگہ پر ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی ذات کو نہیں، بلکہ نبی کی ہر ایک حصے جسم کو اللہ رب العزت نے موضوع بنا کر بھیجا. اور وہ لفظ
لب کے تعلق سے اعلیٰ حضرت امام رضی بہت اچھی بات ہے. لب حضور کے مثل گلاب اور یہ ایسا گلاب ہے جس سے جتنے الفاظ نکلتے ہیں وہ سب پھول ہیں. اور نکلنے والے الفاظ گلشن میں تو گلاب ہوتا ہے لیکن گلاب میں گلشن ہوتا ہے. وہ گل ہے لمحائے ناز ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول سے. گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہر ایک نبی اپنے زمانے میں نبی دوسرے رسول آئے ان کا دین منسوخ, ان کے بعد اور رسول آئے ان کا دین منسوخ. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه مگر مصطفیٰ کا پیغام علیہ السلام کہ جو ایک زمانے میں رسول نہیں, مخصوص ملک کے رسول نہیں, مخصوص زمانے تک رسول نہیں, بلکہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو آخری نبی بنا کر بھیجا اور قیامت تک اب کسی دوسرے نبی کا آنا محال قرار دیتے ہیں. یہ رسول قیامت تک کے لیے اب اور کوئی نبی آنے والا نہیں. اسلام قیامت تک کے لیے دین ہے, اب اور کوئی دین آنے والا نہیں. اللہ نے اس دین اسلام کے تحفظ کے لیے نبی کریم علیہ السلام کو معجزات دائمہ عطا فرمائے. ان میں ایک دائمی معجزہ ہے قرآن, اور دوسرا دائمی معجزہ نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات. انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے اولاد یاد کرتی ہے ہمارے والد ایسا کہا کرتے ہیں, اور اگر دادی کچھ کہا کرتے تھے تو پوتے یاد کرتی ہیں ہمارے دادا ایسا کہا کرتے تھے. اس بات نبی کریم علیہ السلام اللہ رب العزت جل جلالہ حفاظت کا وہ طریقہ امت محمدیہ کا عطا فرمایا کہ قیامت تک ارشاد مصطفیٰ اسی حال میں بات ہے. یہی بخاری جس کا حال رقم شریف ہے, یہ نبی کریم کے 184 سال کے بعد لکھی. 184 سال
مولا علی کائنات کے وصال کے 154 سال کے بعد سب سے آخر میں جس صحابی کا وصال ہوا، اس صحابی کے وصال کے تقریباً 90 سال کے بعد حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے 54 سال کے بعد حضرت امام مالک کے وصال کے 15 سال کے بعد اور جب امام بخاری پیدا ہوئے، امام کی عمر 44 سال کی تھی اور 10 سال اس کے بعد باقی رہے اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ امام شافعی کی بھی ملاقات امام چاروں ائمہ میں امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سال کی عمر میں سرکار کے وصال کو 200 سال کا تقریباً بلکہ اس سے بھی زیادہ زمانہ گزر گیا۔ مولا علی کائنات کے وصال کو 54 سال کا زمانہ گزر گیا، 154 سال کا زمانہ گزر گیا، لیکن پیارے مصطفیٰ کے اقوال، ان کے افعال، ان کی تقریر سینہ در سینہ در سینہ امانت الہی کے طور پر امت مسلمہ کے علماء نے، مشائخ نے اپنے سینوں میں رکھی اور امام بخاری جیسے ماہر محدثین نے چھانٹ تک کر صحیح حدیثوں کو قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کے سامنے پیش کی۔ آپ کو کتنے ساتھ کروں ٹوٹل دونوں کو 20 25 30 40 اتنے تو کر ہوں گے، اتنے نہیں ہوں گے، مگر امام بخاری کے تتبع اور ان کی تلاش جستجو محنت شاکرہ کا اندازہ کیجیے کہ امام بخاری نے 296 اساتذہ کرام سے حدیثوں کی روایت کی ہے۔ جن حدیثوں کی روایت کی ان کی روایت جن صحابہ کرام سے، امام بخاری نے جن صحابہ کی روایت اپنی صحیح میں درج کی ہے ان کی تعداد، صحابہ کرام کی تعداد 160۔ صحابیات جن سے امام بخاری نے روایت کی ہے ان صحابیات کی تعداد 27۔ اب 160 اور 27 جوڑے 187 صحابہ اور صحابیات کی روایتوں کو امام بخاری نے 296 اساتذہ کرام سے روایت